كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شيخ نشید کو تشریف فرما، محترم مکرم مولانا عبدالعلی نامی صاحب، یہاں کے حافظ صاحب، ذمہ داران مجلس، مہمانان مجلس، ناظرین فلور لیڈر، اراکین بلدیہ، جناب سید شیخ علی صاحب، جناب سید بصیر الدین صاحب، جناب مشتاق صاحب اور دائس تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، اوسط سے آئے ذمہ داران اور اسلام آباد کے سینکڑوں مسلمانوں اور صرف بیٹھ کر سننے والی میری سرکار ہے۔ آج سے جلسہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کوئی قانون کی جواب نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے اور اسی تاریخ کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین آج پورے ہندوستان میں چاہے آندھرا پردیش ہو، چاہے کرناٹکا ہو، چاہے ریاست مہاراشٹر ہو، چاہے ریاست یوپی اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا آسام ہو یا کشمیر ہو یا دہلی ہو، مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ علی جان ملت، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج سے 56 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا آئیہ جو عمل میں آیا تھا وہ اسی بنیاد پر آیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اپنی جماعت ہونی چاہیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی اپنی آواز ہونی چاہیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک اپنی لیڈرشپ اور پلیٹ فارم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ پولیس ایکشن کے نام پر جس طریقے سے ایک دکن سہارا سے لے کے دکن کا پورا علاقہ شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوان نہیں جانتے ہیں، لیکن ان بزرگوں سے پوچھو، ان بوڑھے بزرگوں سے پوچھو کہ کس طرح سے پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں کی عزتوں اور عصمتوں سے کھیلا گیا۔ آپ نہیں جانتے میرے بھائی، لیکن یہاں پر کچھ بزرگ ہوں گے جو میرے بیان کے بعد اس بات کی گواہی اور شہادت دیں گے کہ ہاں پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ میں ظلم ہوا تھا اور سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا۔ اسی کی بنیاد پر اس کے بعد میں عبدالواحد مولوی عبدالواحد فخر ملت علیہ رحمٰن نے مسلمانوں کی آواز کو بتانے کے لیے بھیسر بنڈا میں ایک پروگرام لے کر مسلمانوں کو مشتبہ کیا اور کہا کہ اے ہندوستان کے پیارے مسلمانوں، کلمے کی بنیاد پر ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جاؤ، اس لیے کہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے، جب تک ہم متحد اور منظم نہیں ہوں گے، مستحکم نہیں ہوں گے، ہماری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں چاہے آسام کے فساد زدہ علاقے ہو، چاہے ممبئی کے شہر جہاں کا انکاؤنٹر ہو، چاہے پورنا پروانی جالنا یہاں کے بم دھماکے ہو، چاہے مکہ مسجد کا بم دھماکہ ہو، کبھی یوپی کے اندر تو کبھی دہلی کے اندر، کبھی ممبئی کے رائٹس میں تو کبھی آسام کے فساد زدہ متاثرین کے لیے اگر کوئی ہندوستان کا قومی لیڈر پہنچتا ہے تو میرے اور آپ کے قائد الحاج الدین اویسی صاحب پہنچ کر مسلمانوں کی اعانت کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایوان پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ایسے کتنے نوجوان ہیں جن کے پاس ہمارے قائدین کے ویڈیو کلپس ہیں۔ ارے میرے بھائی، یہ جو آپ عثمان آباد کے اندر اس فنکشن ہال کے اندر جمع ہوئے ہیں،
بات سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم بھی یہاں پہنچے ہیں، آپ بھی یہاں پہنچے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قائدین کی خدمات ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی دیکھا ہوگا اور کہیں ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے جس میں ہمارے قائدین کی خدمات کا تذکرہ ہے۔ یہ جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، لوگوں کی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم جب ایوانوں میں جا کر دہل کر بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں فرقہ پرست کہتے ہیں۔ ارے ہم سچائی بتا دیں اس ہندوستان کی کہ دیکھو اس ملک کے اندر وہ قوم جس نے 800 سال تک سرزمین ہندوستان پر کبھی حکمرانی کی تھی، ہم نے کبھی کاسٹزم نہیں کیا، ہم ہمیشہ سیکولر تھے، سیکولر ہے، سیکولر رہیں گے۔ آپ پوچھو ان تاریخ نکال کر دیکھو کہ تاریخ کے حوالوں میں کیا ہے۔ ہندوستان کو میرے بھائی جب انگریزوں سے چھڑانا تھا تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے اس سرزمین ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ گنوایا۔ ریشمی جمال کی تحریک کو کس نے چھیڑی؟ کیا RSS یہ سم پریوار یا BJP کے فرقہ پرست لوگوں نے چھیڑی؟ یہ علماء کرام گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ دہلی سے لے کر موجودہ پاکستان کے پشاور تک، میرٹھ تک، نجاباد تک، کراچی تک ہمارے علماء کرام کو لٹکا دیا گیا تھا جہانوں کے اور جہانوں کے ٹہنیوں پر اور شاہوں پر، اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک جنگ چھیڑی تھی اس ملک کو بھگانے سے۔ ریشمی رومال کی تحریک ہم نے شروع کی، کالے پانی کی سزائیں ان تکالیف کو ہم نے برداشت کیا، لیکن افسوس ہے کہ آج پورے 60 سال وہ قوم جس نے اپنا سب کچھ گنوایا، جس نے اپنا خون دیا اس ملک کو سینکنے کے لیے، آج حالت ہے اس ملت کی، علیان ملت کہ آج سچر کمیٹی کی سفارشات میں یہ ظاہر طور پر کر دیا گیا کہ اس ملک کے اندر سب سے پچھڑا ہوا کوئی طبقہ ہے جو دلیلوں سے بدتر زندگی گزارنے پر اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا تو مسلمان ہے۔ یہ میری اور آپ کی حالت ہے۔ کتنے کمیشن بنے، کتنے کمیٹیاں بنی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوئی۔ اس لیے اب واحد و اسی صاحب سالار محترم قائد مجلس ناظر ملت ہر وقت مسلمانوں کو یہ آواز دیتے ہیں کہ آؤ مسلمانوں ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جاؤ تاکہ تم اپنی ایک پہچان بنا سکو۔ ارے کتنے برس سے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ پچھلے 7 سال سے BJP اور شیو سینا کے نام سے ڈرا ڈرا کر ان لوگوں نے ہمارا ووٹ حاصل کیا ہے۔ بدلے میں کیا ہوا؟ آج بھی ہمارے بچے بے روزگاری کے شکار ہیں، ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ یہ حالت ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر اٹھا کر برسوں برس جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے آج ہمارے محلجات کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، محلے میں انٹری ہو رہی ہے تو مولانا نے کہا کہ یہ ہمارا محلہ ہو سکتا ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے محلوں، ڈیولپمنٹ کے کام روک دیے جاتے ہیں۔ ارے اتنا تعصب برت یہ لوگ ہیں، اتنے تعصب پسند یہ لوگ ہیں، اور اس پر ظلم تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے کچھ دلال ان کے چوکٹوں کے غلام بن کر ہماری قوم اور ملت کا سودا کرتے آ رہے ہیں۔ آج میں اور میرے ساتھی آپ کے درمیان میں ہیں تو ہم آپ کے نعرے یا آپ کی کھالی سننے کے لیے نہیں آئے۔ خدا را مسلمانوں اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنی تاریخ کو پہچانو۔ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تم حضور کونین، سرور کونین، کالی کملی والے، میرے اور آپ کے آخر تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی امامت کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیکن افسوس کہ کبھی کسی پارٹی کے دروازے پر، کسی چوہان کے دروازے پر، کسی منڈے یا کسی راؤ کے دروازے پر آج مسلمان نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ارے ہمارے قائدین نے بھی یہاں پر حکومت کی، آپ کے آباء
میرے بھائی اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے ماضی کو یاد کرو، یاد رکھو عثمان آباد کے ہجوم مسلمانوں جو عوام اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، اپنے مستقبل کو نہیں سنوار سکتی۔ کم از کم پچھلے 60 سال سے ہم نے سیکولرزم کے نام پر کبھی اس کا تو کبھی اس کا تو کبھی کس کا ساتھ دیا۔ آج آپ کی اپنی جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کو اپنا حق دلانے کے لیے، آپ کی طاقت کا احساس کرانے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ ارے اپنے لیے تو نہیں، کم سے کم خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو کہ اس نسل کو تم کس کے حوالے کر جانا چاہتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے پورے مہاراشٹر کے اندر؟ ارے ہر ایک نے اپنی جماعت بنائی، مراٹھوں کی اپنی جماعت ہے، دلت بھائیوں کی اپنی جماعت ہے، ہر ایک ہندوستان میں اپنی اپنی جماعت ہے۔ آپ یو پی پر نظر ڈالیں گے تو یادوں نے اپنی جماعت بنائی، یو پی کے ہر ایک مرتبہ دیکھیں گے تو دلتوں کی اپنی ایک لیڈرشپ ہے، بی ایس پی کے نام پر بہن مایاوتی لیڈرشپ کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کے اندر پٹیلوں کے اور راؤ کی شیو سینا اور کانگریس اور راشٹروادی کانگریس، کھمروں کی اپنی جماعت ہے۔ لیکن افسوس ہے نکالنے میں تک وہ قوم جس کا کلمہ ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کا دین ہے، جس کی کتاب قرآن کریم ایک ہے، جس کو ہم اور آپ ماننے والے خدا اللہ ایک ہے، لیکن افسوس کہ ہم انتشار کے شکار ہو گئے۔ ہم متحد نہیں ہیں، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ سے اختلافات کو بالائے راہ رکھ کر متحد ہو جائیں۔ پھر دیکھو یہ جتنوں کا میدان ملا ہو تمہارے دروازوں پر آ کر تمہارے سے التجا کریں گے، تمہارے سامنے لا کر اپنے مسائل کو رکھیں گے۔ اسی لیے خائن مجلس اکبر الدین اویسی صاحب سے لے کر اسد الدین اویسی صاحب نے اور سالار محترم نے اور اس کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ نے بار بار مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاست کو نہیں سمجھائیں گے، آپ اپنی سیاست کا طاقت ان کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے سامنے اپنی بات کو نہیں ماننے والے۔ ارے آندھرا کے اوپر نظر ڈالنا، آندھرا پردیش کے اندر آپ کی اپنی جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین، کسی ماں کے گلے کی ہمت نہیں ہے کہ بے قصور مسلمان کو اٹھانے کی کوشش کریں، 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ ریزرویشن وہاں پر موجود ہے، کے ڈی سے لے کر جونیئر کالج ہے، جونیئر کالج سے لے کر ڈگری کالج ہے، ایم بی بی ایس کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کالجز ہے، اسرا دواخانہ ہے، اسرا ہاسپٹل کے علاوہ اویسی ہاسپٹل سے کئی ایسے کتنے دواخانے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر 400 سے زائد بچے پولیس ملازمین کے اندر لگے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی دھیان دو۔ آج مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے، مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ آج ہم کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین موجود ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ سے اختلافات کو بالائے راہ رکھ کر مجلس کے ساتھ آئیے، مجلس میں شمولیت اختیار کیجیے۔ پھر دیکھیے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آندھرا کے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر شعبے کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عثمان آباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ایوان بلدیہ بھی لڑے گا اور آپ کے ساتھ بھی نیارہ روی کا سلوک کرے گا، ورنہ احساس کمتری میں ہمارے لوگ مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ ارے کیا بات ہے کہ ہماری کام کیوں نہیں ہوتے؟ ارے ہمارا معاملہ یہ احساس کمتری میں شکار ہو، بلکہ اپنا حق لینے کی طاقت ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حق کی بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی صاحب کس طریقے سے مسلم مسائل پر بات کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ارے یہی دہلی کی 20,000 رپورٹ میں مولانا اکبر سلیمانی صاحب نے کہا ہے
کہ دہلی کی 30 ہزاری کوٹ میں جب سوانیہ سیمانند کھڑے رہ کر اپنا اقبال جرم بیان کرتا ہے کہ ہاں میں نے اور RSS اور وشو ہندو پریشد کے کچھ میرے ساتھیوں نے مل کر یہاں پر مکہ مسجد کو ممتاز کیا، اجمیر کے آستانے پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بلاس کیا اور یہاں پر مالیگاؤں کے اندر بلاس کیا اور کہا کہ اس کے بعد ہم لوگ مکہ مسجد میں بلاس کیے، مالیگاؤں میں بلاس کیے، اجمیر کی درگاہ میں بلاس کیے، سمجھوتا ایکسپریس کو میں بلاس کیے۔ ان بم دھماکوں کی ذمہ داری ایسی قبول کی فوری اکبر الدین اویسی صاحب نے دوسرے ہی دن ایوان اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی کہ کیا وجہ ہے مہاراشٹر کے اندر اور آندھرا کے جو بے قصور مسلمان ہیں جب دہلی کی 30 ہزاری کوٹ کے اندر سوانیہ سیمانند اپنا بیان دے رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان بچوں کو کئی سالوں سے آپ لوگ جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ کرن کمار ریڈی صاحب ان بچوں کو فوری رہا کریں اور ان سے معافی مانگیں۔ حکومت وقت کا چیف منسٹر کھڑے رہ کر مسلمانوں سے معافی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں وی آر سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حکومت سے غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی چاہتے ہیں تمام آندھرا کے مسلمانوں سے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، معافی کے علاوہ الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کھڑے رہ کر کہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب معافی سے کام نہیں چلے گا، ہمارے بچوں کی زندگیاں خراب ہوئے ہیں، زندگیاں تباہ ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کو ہرجانہ بھی دینا پڑے گا۔ تو حکومت نے ہرجانہ بھی دیا، کہا کہ اتنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان بچوں کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ آپ نے کہا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے خلاف میں جن پولیس عہدیداروں نے کارروائی کی ہے ان پولیس عہدیداروں کے خلاف میں کارروائی کی ہے۔ الحمدللہ ان تمام مطالبات کو پورا کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی 80 لاکھ کے قریب ان بچوں کو جو بم دھماکوں کے نام پر مکہ مسجد کے جو پکڑے گئے تھے انہیں رہا بھی کیا گیا، کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ملا، 80 لاکھ روپے حکومت وقت میں انہیں ہرجانہ دیا۔ اور یہاں پر 7 مہینے لگتے ہیں تو مالیگاؤں کے ہمارے بے قصور نوجوان جو بم دھماکوں کے نام پر اٹھائے گئے تھے 7 مہینے کے بعد وہ بچے بیل پر رہا ہو۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط لیڈرشپ تھی کہ مسلمانوں کی آواز بن کر ایوان اسمبلی کے اندر آپ کی آواز بن کر آواز اٹھاتی ہے تو ایوان دائرتے ہیں، مجبور ہو کر انہیں معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اور سب کچھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا آپ کے MLA نہیں ہے؟ یہاں پر بھی 12 سے 13 آپ کے MLA ہیں، لیکن افسوس ہے، سر افسوس ہے یہ غلام ہیں اپنے پارٹیوں کے، یہ آواز نہیں اٹھا سکتے تمہارے خاطر، یہ غلام ہیں۔ یہاں پر 7 مہینے لگتے ہیں اور بیل پر بچے رہا ہوتے ہیں اور وہاں پر 8 سے 10 دن کے اندر بچے رہا ہوتے ہیں۔ تو اس قیادت کو پہچانو مسلمانوں، اس قیادت کو تسلیم کرو کہ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ملت اسلامیہ کی حفاظت، ان کو تحفظات اور ملت کے مسائل کے لیے بنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت کلمہ گو آپ ان کافروں اور بت پرستوں کی جماعتوں سے نکل کر کلمہ گو ہونے کا ثبوت دیں، مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کیجیے، آپ کا مستقبل آپ کے سامنے ہے۔ ارے آج کیا نہیں ہو رہا؟ ہم آنے سے پہلے ہمارے ذمہ داران کو تاکید کی گئی کہ کم بولو، ایسا بولو اور ویسا بولو۔ ارے تم تو سب کچھ کر رہے ہو، دنیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں، پولیس اس کے اندر ملوث ہوتی ہے۔ 22 سے 25 منٹ کی میرے پاس کلپ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو پولیس مار رہی ہے اور چند فرقہ پرست ان کے ساتھ میں ہے اور جا کر دکانیں اوپن کر کر ان مالوں کو لوٹ رہی ہے۔ یہی خاکی مٹی بات ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج ایک بلڈنگ کا واقعہ ہوا، میں ٹی وی میں چینل دیکھ رہا تھا تو چیف منسٹر پہلے وہاں پر پہنچتا ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا گیا، 7 سے 8 لوگوں کو جانوں سے کھیلا گیا، ہماری مالوں کا نقصان ہوا، ہماری عبادت گاہوں کا نقصان ہوا، مسلمان بے یار اور مددگار
کہ پورے 15-20 دن یا 1 مہینے کے بعد یہ لوگ پہنچے وہاں پر. 1 مہینے کے بعد اتنا وقت لگتا ہے مالیگاؤں اور ممبئی کے بیچ میں. تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے مستقبل کو پہچانیں. مجلس اتحاد المسلمین کو جذباتی بیان کر کر آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہم سچائی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک میں چاہے شیوسینا ہو یا بی جے پی ہو, چاہے کانگریس ہو یا راشٹروادی ہو, میرے بھائی یہ سب ایک ہے, سب ایک ہے. چند قوم کے دلالوں کو خرید کر ان کو بڑھا دینا یہ سیاست نہیں ہے. آپ کے ووٹوں کی حقیقت کو سمجھو, آپ کے ووٹوں کی حقیقت کو سمجھو. خدا را اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچو اور ایک ٹھوس رائے عمل بناؤ, ایک ٹھوس مضبوط فیصلہ لو, تاکہ یہ قوم, یہ ہماری نسل آنے والی یہ کہے کہ واقعی ہمارے لیے کچھ ہمارے آبا و اجداد نے چھوڑ کر گئے. آج پورے آندھرا پردیش میں واحد آپ کی ایک جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین, جو ہندوستان کے ہر مسلمان کی آواز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے آپ ساتھ دیں. یہ جماعت آپ کی اپنی جماعت ہے. جماعت کو مستحکم کرو, جماعت کو منظم کرو, جماعت کو طاقتور بناؤ. یہ جماعت کے نمائندے, یہ لیڈرشپ آپ کی جائے گی جماعتوں کے اندر, تو آپ کے مسائل کو لے کر کھڑی ہوگی. اور جب دیکھنا کہ کس طریقے سے ہم بات کر کے اپنے مسائل کو بنواتے ہیں. آج سلام ہے آندھرا کے مسلمانوں کو جو پچھلے 56 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہر معاملے کے اندر آگے بڑھ کر فیصلے کرتے ہیں. آج سلام ہے مہاراشٹر کے ناندیڑ کے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے اور مسلم قیادت کی وجہ سے اور ہمارے قائدین کی خدمات کی وجہ سے 13 نشستوں پر اراکین بلدیہ کامیاب ہو کر آتے ہیں. آج سلام ہے میرے بھائی, آپ کے نگانے لاؤ تو 25 سال سے جو کام نہیں ہوئے تھے, 50 سال سے جو کام نہیں ہوئے تھے, آج ہماری بستیوں کے کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی ماحول تھا, ہمارے پاس بھی ایک لیڈرشپ تھی جو ناخواندوں کے ہاتھ میں تھی, جو لٹرل لوگوں کے ہاتھ میں تھی, ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو راشٹروادی اور کانگریس کے غلام تھے. مسلمان تھک چکے تھے. الحمدللہ مسلمانوں نے ایک ٹھوس فیصلہ لیا. آج آپ دیکھیں گے ناندیڑ آ کر تو اسکول میں ایجوکیشن کے معاملے میں تعلیمی میدان میں مجلس سب سے آگے, معاشی میدان میں مجلس سب سے آگے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک تھے متحد تو زمانے پہ چھا گئے, جب تک تھے متحد تو زمانے پہ چھا گئے, جو بکھرے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.